اب اسی کو بیان کیا ہے سورہ واقعہ میں، فلا اقسم بمواقع النجوم، تو نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی۔ وَإِنَّهُ لَوْ تَعْلَمُونَ لَقَسَمٌ عَظِيمٌ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم جان سکتے تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم نے کھائی ہے، بہت بڑی گواہی ہے جو ہم نے پیش کی ہے۔ اب تدریجاً اس کا انکشاف ہو رہا ہے۔ یہ آج جو تصور ہے بلیک ہولز کا، اس سے کچھ اندازہ ہوتا ہے۔ یہ ستارے کہاں ڈوب جاتے ہیں، بڑے بڑے ستارے نسیم منسیہ ہو جاتے ہیں، ستارے نہیں، پوری گیلیکسیز اس میں گم ہو جاتے ہیں، وہ مقبرے ہیں بڑی بڑی گیلیکسیز کے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم، یہ قرآن ہے بہت باعزت، فی کتاب مکنون، اور یہ اس کتاب میں جو چھپی ہوئی ہے۔ یہ لؤلؤ مکنون کا لفظ آتا ہے قرآن مجید میں، جیسے موتی ہوتے ہیں انہیں چھپا کر رکھا جاتا ہے ڈبیوں میں، مخملی ڈبیوں کے اندر موتیوں کو، اسی طریقے سے فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، وہ صحیفے بھی بہت مطہرہ تھے اور ان کو چھو نہیں سکتے مگر وہی جو انتہائی پاک ہیں، ملائکہ مقربین، جن کے قریب سے بھی ہو کر معصیت یا گناہ کا کوئی تصور تک نہیں گزر سکتا، وہ ہیں جو اس کو چھوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہے، ان کی تحویل میں ہے۔ یہ ہے وہ چیزیں کہ جس سے اندازہ ہوا کہ اصل قرآن کہاں ہے۔ یہ جو ہمارے پاس ہے در حقیقت یہ نقل مطابق اصل ہے، مصدقہ نقل ہے۔ اب اس میں آپ سے عرض کر دوں کہ ایک بہت خوبصورت بات ہمیں جو ملتی ہے، تورات میں جو استثناء، جو صفر استثناء ہے، ڈیوٹرانومی، اس کے 18ویں باب میں 18ویں اور 19ویں آیات جو ہیں اس میں ذکر موجود ہے، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، آج بھی موجود ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ، ڈیوٹرانومی یا کتاب استثناء، صفر استثناء، اس کا 18واں باب، اس کی 18ویں اور 19ویں آیات، جب چاہیں جا کر دیکھیں۔ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں ہی میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اس سے کہوں گا وہی وہ ان سے کہے گا۔